ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سب سے پہلے درود پاک اس آقا کی بارگاہ اقدس میں کرمہ عمیم فضلہ جسیم ذکرہ ولکیت دولتہ سرمدیت صفاتہ سنیت سجایاہ وردیت قولہ بدیع وجهه سبيح لسانه فصيح قرآنه سكين علمه وسيع قدره رفيع قلبه سليم شانه عظيم آياته باهرة معجزاته متواترة خصائصه مقبولة شفاعته مقبولة حجته ساطعة حكمته بالغة نسبه إبراهيم نسبه إسماعيل نسبه الطافه كريمة أفعاله جليلة أخلاقه حميدة أوصافه جليلة دينه الأديان ذهنه عمدة الأذهان جبرائيل وميكائيل وزيراه أبو بكر وعمر صاحباه وعوازم رنگ سرکار کی بارگاہ اقدس و انور میں صلاۃ و سلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. عاشقان مصطفیٰ طبرانی شریف کی حدیث پاک ہے. حضور ایک صحابی ہے ان کا نام ہے نعیم بن عبداللہ. سبحان اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب پڑھو صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک. آمین. جماعت آئیے بیٹھ جو ماشاءاللہ فیملی والے تو جماعت آئیے ابھی آپ کے بیٹھ جو ادھر آنے سارے بیٹھ جو آرام دلہ طبرانی شریف کی حدیث پاک موجود ہے. طبرانی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے. حضور کے صحابی ہیں ان کا نام ہے نعیم بن عبداللہ. جتنے مسجد والے ہونا بھی دوسرا میرے نام بول رہے ہیں. نام کسی نعیم بن عبداللہ کچھ ساری نعیم بن عبداللہ پر ان کا لقب مشہور ہو گیا نحام. نحام نحام عربی میں کہتے ہیں بہت زیادہ کھانسنے والے. نحام عربی میں کہتے ہیں بہت زیادہ کھنگڑ والے. نام سے نعیم بن عبداللہ پر لقب مشہور ہو گیا نحام. کیوں؟ قیل لہو ذالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لہو دخلت الجنہ فسقیت رحمت نعیم. معراج کی رات پیارے آقا علیہ السلام جب جنت میں سے ہو کر آئے نا, حضور جنت میں سے ہو کر آئے تو سرکار نے نعیم ہم نے تیرے کھانسنے کی آواز جنت میں بھی سنی. کھنگر کی آواز جنت میں بھی سنی سی. اب حضور اپنے ظاہری وجود اقدس کے ساتھ کہاں پر ہیں؟ آپ کی جنت میں. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے آقا نے فرمایا میرے گھر اور منبر کے درمیان جتنا ٹکڑا ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ. سبحان اللہ. وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. حضور کی قبر انور کہاں پر ہے؟ جنت میں. کہاں پر ہے؟ جنت میں. عاشقان مصطفیٰ معراج کی رات جب حضور اس جنت میں گئے تو سرکار کا نعیم اساں تیرے کھنگر کی آواز اس جنت میں بھی سنی تھی. نعیم ہم نے تیرے کھانسے کی آواز جنت میں بھی سنی تھی. عاشقان مصطفیٰ معراج کی رات حضور اس جنت میں ہو تو اپنے امتی کے کھانسے کی آواز کو سن لیتے ہیں. اور اب حضور مدینے والی جنت میں ہو تو ہم عاشقوں کا نعرہ رسالت بھی سن لیتے ہیں.
ہوتا ہے بجلی کا، تار ہوتی ہے اس کے اندر کام کرتی ہے پاور بجلی۔ بے شک اولیاء اور انبیاء کے اندر ربانی قوتیں کار فرما ہوتی ہیں۔ دیکھو بھئی سائنسدان تو یہ کہتے ہیں کہ چونٹی کی آواز کو سنا نہیں جا سکتا، چونٹی کیڑی اس کی آواز کو سمجھا نہیں جا سکتا، پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا۔ قرآن کا فیصلہ ہے کہ چونٹی نے دوسری چونٹیوں سے یہ کہا کہ اے چونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ فتبسم ضاحکا من قولها، سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات سن کر مسکرا پڑے، سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات سن کر مسکرا پڑے۔ تو آج کل مصطفیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ پاور اور طاقت دی ہو کہ چونٹی کی سن لے تو ہمارے آقا و مولا کے بارے میں جب سلیمان علیہ السلام چونٹی کی سن سکتے ہیں تو جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بھی نبی ہیں وہ امتی کی فریاد میں نہیں سن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور انبیاء کے اندر ربانی قوت کار فرما ہوتی ہے۔ دیکھو بھئی حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی بات سنی، فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات سن کر مسکرا پڑے۔ ملکہ بلقیس کا تخت، ملکہ بلقیس کا تخت کہاں پر تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہاں سے فرمایا کہ مجھے ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے؟ عاصم بن برقیہ نے ملکہ بلقیس کا تخت کھینچ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر کر دیا۔ سرکار مدینہ پاک میں مصلی مبارک پر کھڑے ہیں، سرکار نے 3 دفعہ ہاتھ مبارک آگے کیا پھر پیچھے کیا۔ نماز کے بعد صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاتھ مبارک آگے کرنے پھر پیچھے کرنے کی وجہ کیا تھی؟ بخاری شریف حضور نے فرمایا میں نے چاہا کہ جنت میں سے کچھ پھل توڑوں لیکن نہ توڑے کہ چلو آگے چل کر کھائیں۔ ہمارا ہاتھ جاتا ہے 1.5-2 فٹ تک، ہمارا ہاتھ جاتا ہے 1.5-2 فٹ تک، پر ہماری نگاہ جاتی ہے کروڑوں میل دور پہلے آسمان تک۔ جس بندے کا ہاتھ ہے 1.5-2 فٹ تک، اس کی نگاہ جاتی ہے کروڑوں میل دور پہلے آسمان تک۔ تو جس آقا کا ہاتھ 7 آسمانوں سے پار جنت میں چلا جائے ان کی نگاہ کہاں پر؟ سبحان اللہ۔ اولیاء اور انبیاء کے اندر ربانی قوت کار فرما ہوتی ہے۔ چونٹی بولے حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بولی کو سن لے۔ ملکہ بلقیس کا تخت کہاں پر تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے بنی نے آپ کے صحابی نے عاصم بن برقیہ نے اس تخت کو کھینچ کر کس قوت سے اللہ کی ادا کرتا وہ ربانی قوت تھی اس سے کھینچ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا چلا مصر سے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے چنار میں بیٹھ کر فرمایا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ سینکڑوں میل دور سے خوشبو کیسے آ گئی؟ وہ اسی سارے ترکڑیاں لے کے بیٹھ جاؤ، ترازو لے کے بیٹھ جاؤ کہ انبیاء کے اولیاء کے بابرہ میں اسی ترازو سے تولو۔ تو میں کیا پاگلو تھوڑی عقل بہت چھوٹی ہے، تھوڑی عقل انبیاء کے اولیاء کے بابرہ پہ طاقتہ نہیں آ سکتیاں۔ حدیث قدسی نہیں ہے بڑی بخاری میں کہ اللہ نے فرمایا ہے عربی آنکھوں کے سارا بیانی عربی میں سکھا دیا۔ اللہ نے فرمایا حدیث قدسی نہیں پڑھی کہ اللہ نے فرمایا کہ بندہ عبادت کرتے کرتے نوافل کے ذریعے اس مقام پر آ جاتا ہے۔ میں ڈائریکٹ ترجمہ کرنا کہ اللہ فرماتا ہے میں وہ ہاتھ بڑھ جانا جتنے نالوں پکڑ دے۔ میں کہا مولوی جی اور تو ان کتنے چلی گئی؟ میں فرماتا ہے اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ اللہ کا روح اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اللہ کا روح اس بندے کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، اللہ کا روح اس
اختلاف ہے. بعض علماء فرماتے ہیں مکہ مکرمہ افضل ہے, بعض فرماتے ہیں مدینہ منورہ افضل ہے. بل كل متفقون على ان المحل الذي تم اداء الشریفۃ افضل من كل مکان الکعبۃ وغیرها. اس بات کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ, پر پوری امت میں اس بات کے اندر کسی کا کوئی اختلاف نہیں, اس بات کے اندر کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ حضور کی قبر پاک کی وہ جگہ, سرکار کی قبر اکبر کی وہ جگہ جو حضور کے وجود اقدس سے خاص ہے, وہ جگہ مکہ سے بھی افضل ہے, وہ جگہ مدینہ سے بھی افضل ہے, وہ جگہ دو سے بھی افضل ہے, وہ جگہ قلم سے بھی افضل ہے, وہ جگہ عرش سے بھی افضل ہے, حتیٰ کہ وہ جگہ کعبہ سے بھی افضل ہے. حدیث پاک موجود ہے. عروہ بن مسعود ثقفی قریش کے سفیر بن کے مسلمانوں کے کول آئے حدیبیہ کے مقام پہ. عروہ بن مسعود ثقفی کافر تھے. پیارے آقا علیہ السلام جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے نا تو قریش والوں نے اپنے سفیر کو عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا کہ مسلمانوں سے جا کر صلح کے معاملات طے کریں. عروہ بن مسعود ثقفی آئے, واپس آ کر کیا کہا, ای قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر و کسریٰ والنجاشی واللہ رأیت ملکا قط یعظمہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا واللہ تنخم نخامتا الا وقت فی کف رجل منہم فدلک بها وجهه وجلده واذا امرتدر امره واذا تبدى قالوا يقتتلون على بدوه واذا تكلم خفض وصوات منه وما يحدون اليه النصر تعظیما له وانه قد اراد عليكم خطة مشرق فاقبلوها. قریش کے سفیر نے کہا, اے قوم والو کس نبی سے لڑنے کا سوچ رہے ہو؟ اللہ کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا, میں کیا سوچ اس طرح نجاشی کے پاس گیا, اور اللہ کی قسم میں نے کچھ نہیں دیکھا جو کچھ مصطفیٰ کی بارگاہ میں سبحان اللہ. صحابہ نے کو جڑا ادب رسول کی تاکہ دی منظر کشی عروہ بن مسعود ثقفی کرتے ہیں. صحابہ نمازاں بھی پڑھتے سن, ورد وظیفے بھی کرتے سن, قرآن کی تلاوت بھی کرتے سن, پر اے چیزاں عروہ بن مسعود ثقفی کو متاثر نہ کر سکتا. متاثر کنے کیتا؟ عروہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا, میں کیا سلوکستان نجاشی کے پاس گیا, اور اللہ کی قسم میں نے کچھ نہیں دیکھا جو کچھ مصطفیٰ کی بارگاہ میں دیکھا. کافر آکھیا کی دیکھ کے آئے ہو؟ انہیں آکھیا میں یہ دیکھ کر آیا ہوں کہ ان کے نبی جب منہ سے خون مبارک لعاب دہن جدا کرتے ہیں, ان کے ساتھوں سے ہاتھوں پر لے کر چہروں پر مار دیتے ہیں. جس کو سرکار کا دھوپ مبارک نہ ملے, دوسرے ساتھی کے ہاتھ پر ہاتھ رگڑتا ہے کہ مجھے اس کی تری مل جائے. کیا بات ہے, اپنے برگے میں کوئی تھوکنو چہرے تھے کوئی نہیں. گال کچھ آیتاں کے حدیثاں کے حوالے مگر والے صحابہ کو کوئی آیت چھوڑ دی اللہ نے فرمایا ہوئے حضور کے لعاب دہن چہرے آتے ملو. کوئی آیت ہے نہیں. حضور نے اپنا پیشاب مبارک حضرت ام ایمن نے دیتا, حضور نے فرمایا روڑ کیا ہو, ام ایمن پی کر آگے. حضور نے اپنا خون مبارک حضرت عبداللہ بن زبیر کو دفن کر کے عبداللہ بن زبیر پی کر آگے. سرکار نے بال مبارک کٹوائے
حضرت خالد بن ولید نے حضور کے بارے میں عروہ بن مسعود ثقفی کافر تھے، صحابہ اکرام کا اپنے رسول عشق رسول دیکھا، بعد میں وہ بھی ایمان لے آئے. سبحان اللہ. کہتے ہیں میں یہ دیکھ کر آیا ہوں کہ ان کے نبی جس وضو سے، جس پانی سے وضو فرمائے، جو وضو فرماتے ہیں اس کا جو بچا ہوا پانی ہے، قریب ہے کہ صحابہ میں جھگڑا ہو رہا ہے اس پانی کو لینے کے. سبحان اللہ. میں کیا کوئی ایسی آیت سناؤ جی اللہ نے فرمایا حضور دا جواب تن چہرے تے بڑو، حضور کا بول مبارک پی جاؤ، حضور کا خون مبارک پی جاؤ، حضور کے بالوں کو ٹوپی میں سلواؤ. یہ صحابہ پھر کیوں کر دے سن؟ میں آج تصور میں حضور نے صحابہ کو پوچھا کہ حضور کا جواب تن چہروں پر کیوں مرتے ہو؟ آواز محبت جو کرتے ہیں. حضرت ابن عمر سے پوچھا حضور کا پیشاب مبارک کیوں پیا؟ آواز محبت جو کرتی ہوں. حضرت عبداللہ بن زبیر سے پوچھا سرکار کا خون مبارک کیوں پیا؟ آواز محبت جو کرتا ہوں. حضرت خالد بن ولید سے پوچھا حضور کے بالوں کو ٹوپی میں کیوں سلوایا؟ آواز محبت جو کرتا ہوں. صحابہ سے پوچھا سرکار کا جواب دہن چہروں پر کیوں مرتے ہو؟ آواز محبت جو کرتے ہیں. سنیوں سے پوچھا، عاشقوں سے پوچھا حضور کا میلاد کیوں مناتے ہو؟ سنی بولا محبت پیاروں کی پڑھنے سے عشق نبی نہیں ملتا. شاہ اول مالی رحمت اللہ علیہ آپ کا مرید ہے تو انہیں واسطے کیا آپ کا مریدہ جو تو روزہ رسول دے جائے تیرس کریں یا رسول اللہ آپ کے در کا کتا سلام عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ آپ کے در کا کتا سلام عرض کرتا ہے. روزہ رسول دے گیا عرض کی یا رسول اللہ میرے پیر و مرشد سلام عرض کرتے ہیں. آواز ہے وہی کیا جو اول مالی نے کیا سبحان اللہ. عشق کی نامہ وچ نہیں لگتا، پیاروں کی پڑھے نہ عشق مصطفیٰ نہیں ملتا، عشق کی نامہ وچ نہیں لگتا. نہ دولت حرم آئی، نہ شبہ جنے حدیث وچ، نہ ہر گھر وچ روشنائی، اے شراب نہ ہر میخانے، نہ ہر بندہ سودائی. آزم ہو کوئی مرنا مرنا جو صورت یاد دکھائی. مسلم شریف حدیث پاک میں حضور موسیٰ علیہ السلام کی قبر پاک کے پاس سے گزرے تو سرکار نے فرمایا مررت بقبر موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکسیب الاحمر فاذا هو قائم یصلی فی قبرہ. میں مصطفیٰ نے معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام کی قبر پاک کے پاس سے جب میں گزرا، سرکار فرماتے جب میں گزرا ان کی قبر سرخ پیلے کے پاس تھی. میں مصطفیٰ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر سبحان اللہ کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے پہلے. یہ معراج دنے ہوئی کے رات کے وقت کہ حضور سوار کی دیتے ہیں براق کے، براق کا ایک قدم مکہ کی کسی اقسام ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قبر پاک تو منہ مٹی ہوئی ہے، پر میرے آقا علیہ السلام کی نگاہ میں نہ وہ منو مٹی پردہ بنی، نہ وہ منو مٹی حجاب بنی، نہ سواری کی رفتار پردہ بنی، نہ سواری کی رفتار پردہ ہو، نہ رات کا اندھیرا حضور کی نظر میں آئی ہوا. حضور نے اپنی تیزی سے جاتے ہوئے قبر کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا، پہچان بھی لیا. میرے آقا نے بتا دیا کہ جب اس دنیا میں رہ کر میں اس دنیا یعنی قبر والی دنیا، جب اس دنیا میں رہ کر میں اس دنیا سے بے خبر نہیں ہو سکتا، اس دنیا میں جا کر اس دنیا سے بے خبر کیسے ہو سکتا؟ جب اس دنیا میں رہ کر میں قبر کے اندر موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھ بھی سکتا ہوں، سن بھی سکتا ہوں. جب اس دنیا میں رہ کر میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ بھی سکتا ہوں، سن بھی سکتا ہوں، آج تو اس دنیا میں جا کر تمہیں بھی دیکھ بھی سکتا ہوں، سن بھی سکتا ہوں، دیکھ بھی سکتا ہوں، سن بھی سکتا ہوں، دیکھ بھی سکتا ہوں، سن بھی سکتا ہوں، دیکھ بھی سکتا ہوں، سن بھی سکتا ہوں. میرے آقا نے بتا دیا کہ جب اس دنیا میں رہ کر میں اس دنیا سے بے خبر نہیں ہو سکتا، اس دنیا
قوت ہے، یہ ربانی قوت ہے جو اللہ کے پیاروں کے اندر کار فرما ہو۔ بے شک بے شک آج اسی وجودی جاری مبارک نماز کے لیے تو کہتے ہیں حاضر حدیث لا ينفع ولا يضر، یہ تو لوہا ہے، یہ نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے۔ اسی مسجد نبی کی دیوار مبارک نماز کے لیے کہتے ہیں حاضر جدار لا ينفع ولا يضر، یہ تو دیوار ہے، یہ نہ نفع دیتی ہے نہ نقصان دیتی ہے۔ میں کہوں کیڑی توحید ہے جی اللہ نے نبیوں کی سمجھے نہ قرآن کو پوچھو، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی نے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے اللہ کے نبی نے، یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی نے، آپ کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کے اللہ کے نبی نے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے مبارک اکھان کی پہنائی چلی گئی کہ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی نے مصر کے بادشاہ تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر سے کوئی ڈاکٹر نہ بھیجا، کوئی حکیم نہ بھیجا، کوئی طبیب نہ بھیجا، یوسف علیہ السلام نے اپنا مبارک ہوتا فرمایا میرے باپ کی آنکھوں میں لگا دینا، گئی ہوئی پہنائی واپس آ جائے گی، گیا ہوا نور واپس آ جائے گا۔ عاشقان مصطفیٰ جب یوسف صدیق اللہ کا کرتا اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو فائدہ دے سکتا ہے تو محمد حبیب اللہ کے روزہ کی جاریاں بھی ہم عاشقوں کو فائدہ دے سکتی ہیں۔ جو میں مصطفیٰ دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، جو میں سنتا ہوں تم لوگ نہیں سنتے۔ اللہ السماء حق لها ان تعد ليس فيها موضع اربع اصابع الا وملك واحد جبهة، آسمان چرچراتا ہے، میں مصطفیٰ اس کے چرچرانے کی آواز کو سن لیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آسمان پر 4 انگل چپا، اس کو کہتے ہیں 4 انگل برابر کی جگہ ایسی نہیں جہاں کسی فرشتے نے اپنا سارا رکھا۔ سبحان اللہ۔ جو آقا مدینہ پاک میں رہ کر آسمان کے چرچرانے کی آواز کو سن لیتے ہیں، وہ ظاہری وجود اقدس کے ساتھ مدینہ پاک میں رہ کر ہم عاشقوں کا درود و سلام کیوں نہیں سنتے؟ سبحان اللہ۔ عشق کتابوں وچ نہیں آتا، نہ دولت حرم آئی، نہ شمع جلے ہر دل وچ، نہ ہر گھر وچ روشنائی، اے شراب نہ ہر میخانے، نہ ہر بندہ سودائی، آسا وہ کوئی مرنا مرنا جو صورت یاد بکاری نار رسالہ نعرہ حیدری انشاءاللہ بالکل منڈی نے بالکل انشاءاللہ جمعہ مبارک 243 ای بی اور اسم شاہ جمعہ کی اپنی یاد اعلان پڑھنے انشاءاللہ سارے روز بھی وقت پہ آ جاؤ 1 بجے نہیں ہے تو نہ دوست سمجھ نہیں موقع ہے اگے کیا جاؤ چادرہ پکڑ لو سرکار کا باشی پران کے پڑھ دیجئے پیدا لگی جنہ بیعت والا چادرہ پکڑ لو چکرانی شروعانا اور یا اللہ نے فیض حاصل کی جائے جنہ بچوں علی کو شریف آنے آلو بہار شریف آنے مراڑا شریف آنے باغی شریف اٹھار کرتو کنوری دیواری بے شک یہ گدیاں آسانے نے سب نے چھوڑی بچ فیض شروع سبحان اللہ جنہ چھوڑا شکل نسبت ہے کریے کہ آتے چادر مار پکڑ لو جنہ دا چادر مار پکڑ جتھے کھڑے ہو جتھے بیٹھو میرے نام پڑھ لو انشاءاللہ نسبت قائم ہو جائے انشاءاللہ جنہ نسبت قائم کری میرے نام پر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول
طرفوں ہم اس میں داد اللہ کی اجازت دیتی تو سب قبول کیا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ دی بیعت قبول کی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ دی بیعت قبول کی تہاڈا تعلق چورا شریف دے نال نماز پڑھنا ادا کرنی ہر نماز سبحان ایک تسبیح اللہ ایک تسبیح حی یا قیوم جڑے پہلے مرید ہو ٹھیک ہے جڑے پہلی دفعہ مرید ہوئے ہو اور سنگی کھڑے نے انہاں کولوں ڈائری ہے تسی انہاں نوں دعا تو بعد اپنے نام پتے لکھوا سکتے پھر داخلاتی حسنۃ و قنا آمین مولا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ مغفرت پاک اپنی بارگاہ وچ قبول فرما آمین احباب نے سنگیاں نے ساتھیاں نے جو احتمال انتظام کی تعداد نریم آمین ظالم قرضیاں کو نجات آمین سکون عطا فرما آمین مولا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اس پورے علاقے کو تا قیامت آباد شاہ آمین مولا انہاں دے رزق برکت روزی برکت رشتہ برکت عمرہ برکت عطا آمین مولا کی سال خیریت کے نال گزرے سال تو بعد دوبارہ سوانیاں کھڑیاں نصیب آمین سب سنگیاں کو اپنے مرشد خانے دی ہور محبت ہور وفا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے عشق نصیب آمین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین جڑے دوست کوئی پورے والے شہر دے ہو توجہ